Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد اعجاز رشید دمام سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ وتر نماز 3 رکعت پڑھیں یا پھر 1 رکعت، کیونکہ سعودی عرب میں ہمیں 1 وتر پڑھنے کا بتایا جاتا ہے، جبکہ ہم پاکستان میں تو 3 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ اس بارے رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، بھائی نے بہت ہی اہم بات پوچھی ہے، تو سنیے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1160 موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر نماز میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل ھو اللہ احد یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے متصل جو حدیث ہے، یعنی حدیث نمبر 1161، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور وتر نماز میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل ھو اللہ احد یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ والی جو حدیث ہے، یعنی حدیث نمبر 1162، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے حضور وتر نماز میں کون سی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ حضور وتر نماز کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی۔ اب توجہ طلب بات ہے کہ یہاں پر ام المومنین رکعتیں بتا رہی ہیں کہ پہلی رکعت میں حضور کون سی صورت پڑھتے تھے، دوسری میں کون سی اور پھر تیسری میں کون سی۔ بتایا کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون، اور پھر تیسری رکعت میں حضور نبی رحمت قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو اب ان تمام روایات سے صراحتاً ثابت ہو رہا ہے کہ وتر جو ہیں وہ 3 رکعت ہی ہے، اور ائمہ احناف کا یہی نقطہ نظر ہے اور اسی پر عمل ہے۔ باقی اس میں اختلاف رائے تو پایا جاتا ہے کہ بعض علماء وتر کی 1 رکعت کے قائل ہیں، لیکن فقہ حنفی میں وتر جو ہیں وہ 3 رکعت واجب ہیں، اور پھر 1 سلام کے ساتھ، جس طرح کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ حضور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور پھر تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور پھر تینوں میں یہ صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب بعض علماء کے نزدیک وتر 1 رکعت ہے، لیکن اگر آپ فقہ حنفی کے فالوور ہیں تو وتر نماز 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ واجب ہے۔ یاد رہے، جو شخص 1 رکعت پڑھتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ الجھنے جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ اس کی احسن طریقے سے اصلاح کر سکتے ہیں، اسے دلائل دیں، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کے ساتھ جھگڑنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔